کسی قریبی عزیز کے جنازے پہ اگر آپ اکٹھے ہوں اور وہاں پہ ایک دھماکہ ہو جائے اور 62 افراد کی لاش جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملی، تو آپ کی ذہنی حالت اس دن کیا ہو سکتی ہے؟ دہشت گردی سے متاثرہ علاقوں میں خبر کی تلاش میں گئے صحافیوں کا خود خبر بن جانا معمول کی بات ہے، لیکن ان مشکل حالات میں دہشت گردوں کے اصل عزائم اور بربریت کے متعلق عوام کو خبردار کرنا بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ یہی خبریں دہشت گردی کے خلاف رائے عامہ ہموار کرنے اور قوم کے متحد ہونے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ 8 بجے میرے بہنوئی کو جو ہے وہ شہید کیا گیا تھا لکی مروت میں۔ پھر رات 8 بجے ان کا جنازہ تھا حاجی بابا اسکول منگورہ میں، تو وہاں پہ میرے والد صاحب گئے ہوئے تھے۔ ان کو دفتر سے اطلاع ملی کہ آپ اس جنازے کی فوٹیج اور اس جنازے کی خبر جلدی بنا کر بھیجیں۔ میں خود بھی وہاں پہ موجود تھا، تیسری قطار میں کھڑا ہوا تھا جنازے میں۔ تو وہاں پہ ایک خودکش دھماکہ ہو گیا، اور آج تک مجھے وہ لمحے یاد ہیں۔ لاشیں بکھری ہوئی پڑی تھی اور میرے اوپر جو تھے 4 لوگوں کی جو ہے لاشیں پڑی ہوئی تھی، میں بالکل نیچے دب گیا تھا۔ مکان باغ کی طرف ایسا گھر نہیں تھا جہاں فاتحہ نہیں پڑتا تھا۔ رونے کی آوازیں 3-3 4-4 روز ہم نے سنی ہے۔ ہم اپنے آفس میں بھی محفوظ نہیں تھے، ہم اگر باہر کسی کورت پہ جاتے تھے اس میں بھی محفوظ نہیں تھے۔ جو گرین چوک، جو خونی چوک تھا، جو پانسی گھاٹ تھا، سوراب چوک، ہر صبح وہاں پر لاشیں لٹکتی تھی۔ جب صبح ہمارے والد صاحب نکلتے تھے تو ہمیں یہ یقین نہیں ہوتا تھا کہ ہمارے والد صاحب جو ہے وہ زندہ آئیں گے یا ان کی لاش ہمیں ملے گی۔ میرے والدہ صاحبہ نے میرے والد صاحب کو کئی دفعہ کہا کہ آج کل حالات ایسے ہیں کہ اس میں جو ہے صحافت کو کنٹینیو کرنا جو ہے اپنی جان سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ تو میرے والد صاحب نے کہا کہ اگر میں حق اور سچ اور کی آواز نہیں اٹھاؤں گا تو کون آواز اٹھائے گا؟ کرائسس کے دور میں ہر صحافی نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے۔ دیکھو، دہشت گرد ظالم تھے، جب ظالم ظلم کرتا ہے اور اس کے خلاف آپ بولتے ہیں تو ٹارگٹ ہوں گے نا۔ وہ تو ظالم تھے، شیطان تھے، منحوس تھے، لوگوں کے ساتھ وہ ظلم کرتے تھے، وہ رپورٹنگ کرتا تھا۔ ہمارے دل خون کے آنسو روئے ہیں۔ اگر آپ دیکھ لیں، صرف سیرات صاحب نہیں، موسیٰ خان خیل نہیں، عبدالعزیز نہیں، قاری شعیب نہیں، جتنے بھی ہمارے ساتھی شہید ہوئے ہیں، اور اگر آج آپ ان کی شہادت کو یاد رکھ لیں تو ان گھروں کی اپنی اپنی ایک کہانی ہے۔ میرے نزدیک اگر یہاں صحافی نہ ہوتی اور اس کا رپورٹنگ نہ ہوتا تو اب تک یہ سلسلہ چلا ہوتا۔ یہ ان صحافیوں کی، ان قربانیوں کی بدولت، ان کی جہاد کے بدولت آج سوات میں امن قائم ہے۔ کیونکہ جب بھی وہ لوگ ظلم کرتے تھے، جب بھی یہاں پر لاشیں کمبوں سے لٹکتی تھی، جب چوکوں میں لوگوں کی لاشیں ہوتی، تو اس وقت ہم ان کے خلاف آواز بلند کرتے، اور اگر صحافی یہ آواز بلند نہ کرتے تو شاید آج سوات میں یہ امن قائم نہیں ہوتا۔ سوات کے صحافیوں نے جو ہے دہشت گردوں کا اصل چہرہ جو ہے وہ دنیا کے سامنے بے نقاب کیا، جس کو دنیا نے سمجھا کہ سوات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ شریعت کے نفاذ کے لیے یا اسلام کے نام پہ نہیں ہو رہا، بلکہ ان کے عزائم کچھ اور ہیں، اور ان کے عزائم جو ہے وہ دہشت گردی ہے اور بے گناہ لوگوں کو مارنا ہے۔ میرے والد صاحب کی خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں اور میڈیکل کے سائٹ پہ آ جاؤں، لیکن جب ان کو دفنایا جا رہا تھا تو میں نے اپنے دل میں ایک وعدہ کیا کہ میں کسی میڈیکل کے فیلڈ کے بجائے جرنلزم کے فیلڈ میں آؤں گا، اور یہاں کے عوام اور اپنے والد صاحب کے مشن کی آ کر لے کر چلوں گا اور اپنی عوام کی خدمت کروں گا۔ جب ہم ہارون کو دیکھتے ہیں تو ہم اس طرح محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے سامنے سیرات شہید اس وقت گھوم رہے ہیں، اور ہم ان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ جس طرح سیرات صاحب نے جو مشن شروع کر رکھا تھا وہ آج ان پر کاربند ہے، اور ہم ان سے توقع یہ بھی رکھ رہے ہیں کہ آئندہ بھی وہ اپنے والد کے، اپنے شہید والد کے اس مشن کو جاری رکھیں گے، اور یہاں کے عوام، یہاں کے لوگوں اس مٹی کے لیے اپنی آواز، اپنا قلم جو ہے نا وہ بلند کرتے رہیں گے۔ سراج الدین شہید اور ان کے بیٹے ہارون سراج کا دہشت گردی کے افریط کے مقابلے میں شعور کی روشنی عوام تک پہنچانے کی کوشش لازوال عزم کی عظیم داستان ہے۔ یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات، حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔